السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک کھانا کھانے کے آداب۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کھانا کھانے کے بعد کہا یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھانا کھلایا اور میری طاقت اور زور کے بغیر یہ مرحمت فرمایا، تو اس شخص کے پہلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ محترم سامعین، آج کی زیر بحث حدیث جسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت کیا ہے، ایک نہایت بنیادی اور حساسی تعلیم و آداب پر مشتمل ہے، جس کا تعلق ہمارے روزمرہ کے کھانا کھانے یا خوراک کے طور پر استعمال کیے جانے والی ہر نعمت سے ہے، اور یہ کہ بظاہر ایک چھوٹے عمل سے بہت بڑا اجر و ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی ہر دن میں کئی بار اللہ رب العزت کی ادا کردہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، جس میں اناج، پھل فروٹ، سبزیاں اور سینکڑوں قسم کی مشروبات شامل ہیں۔ مرد و عورت اور بچے بوڑھے سب ہی انہیں استعمال میں لاتے ہیں، اور سب ہی جانتے ہیں کہ ان متنوع اقسام کی نعمتوں کو پیدا کرنے اور وجود میں لانے والی ذات صرف خالق کائنات کی ہے۔ پانی، مٹی، ہوا اور روشنی جو ان تمام اشیاء کی روایدگی میں بنیادی اور مؤثر کردار ادا کرتی ہے، سب کو وجود بخشنے والا ایک اللہ ہے۔ کوئی بھی شخص پانی کا ایک قطرہ نہیں بنا سکتا، کوئی بھی سائنسدان، انجینئر اور دانشور اناج کا ایک دانہ بنانے پر قدرت نہیں رکھتا۔ زمین کی گود کو فصلوں اور قسم قسم کے اناجوں سے ہرا بھرا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ درختوں اور بیلوں پر انواع و اقسام کے پھل فروٹ سجانے والا بھلا اللہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ بیج سے لے کر اناجوں، پھلوں اور سبزیوں کو موجودہ شکلوں میں ڈھالنے تک کسی بھی انسان کا کوئی بس نہیں چلتا۔ قدرت الہی کا خفیہ ہاتھ انہیں دل فریب صورتوں اور خوش کن شکلوں میں ڈھال کر حضرت انسان کے حوالے کر دیتا ہے، جو اس کی لذت، کام و دھن کا سبب بنتے ہیں۔ یہ سب صورتحال اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے، جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سامعین محترم، حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ جب ایک مومن آدمی ان میں سے کسی بھی نعمت سے لطف اندوز ہو تو کسی بے فکرے اور بے پرواہ آدمی کی طرح بے رخی کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ جسم و جان سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور زبان سے اقرار کرے کہ شکر کے سارے زاویے اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس نے مجھے کھانے کی یہ نعمتیں عطا فرمائیں اور میری طاقت اور زور کے بغیر عطا فرمائیں۔ اس اقرار سے نہ صرف یہ کہ نعمت کا شکر ادا ہوگا، بلکہ حدیث پاک میں یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اس شخص کے پچھلے سب صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ شکر گزاری کا مخلصانہ اقرار اللہ پاک کے ہاں کتنی منزلت اور مقام رکھتا ہے، مگر انسان ہے کہ اس موقع سے عموماً فائدہ اٹھانا بھول جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شکر گزاری کا فریضہ بھی ادا نہیں کر پاتا اور گناہوں کی بخشش کا ذرائع لمحہ بھی کھو دیتا ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ معلم انسانیت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرما لینے کے بعد مختلف قسم کے کلمات سے اللہ کی حمد اور اس کا شکر ادا فرماتے تھے۔ شمائل ترمذی میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت میں کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھا کر فارغ ہوتے تو پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ بندے کی یہ ادا اللہ رب العزت کو بہت ہی پسند ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث شریف ہے کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی اس ادا سے بہت خوش ہوتا ہے جب وہ کھانا کھا کر اور پانی پی کر اس کی تعریف اور شکر ادا کرے۔ اگر کوئی شخص پوری دعا پڑھنے سے قاصر ہو یا اسے یاد نہ ہو تو کم از کم الحمدللہ تو زبان سے ضرور ادا کر دے۔ امید ہے کہ رب ذوالجلال اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرما دے گا، مگر مکمل اجر و ثواب کے لیے بڑی دعا ہی مطلوب ہے۔ معزز ناظرین، کھانا پینا چونکہ انسان کی بنیادی اور اہم ترین ضرورت ہے، اس لیے دین اسلام نے اس زمن میں نہایت جامع آداب کا تذکرہ کیا ہے اور توقع کی گئی ہے کہ اہل ایمان ان کی پابندی کریں گے۔ مثلا نمبر 1، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا۔ نمبر 2، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ نمبر 3، دائیں ہاتھ سے کھانا۔ نمبر 4، اپنے سامنے کی طرف سے کھانا۔ نمبر 5، چھوٹا نوالا لینا۔ نمبر 6، نوالے کو اچھی طرح چبانا۔ نمبر 7، چبانے کی آواز کو دبا لینا۔ نمبر 8، کھانے کو ضائع نہ کرنا۔ نمبر 9، ضرورت کے مطابق کھانا لینا۔ نمبر 10، نوالا ہاتھ سے چھوٹ کر دسترخوان پر گر جائے تو اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑنا بلکہ خود استعمال کر لینا۔ نمبر 11، سالن وغیرہ کی پلیٹ کو اچھی طرح صاف کرنا۔ نمبر 12، کھانے کے چھوٹے چھوٹے ذرات کو کھا لینا، کیونکہ کھانا صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بلکہ برکت کو حاصل کرنے کا بھی سبب ہے، اور کون جانتا ہے کہ برکت کھانے کے کس حصے میں ہے۔ نمبر 13، کھانا کھانے کے بعد اگر ضرورت ہو تو انگلیوں کو چاٹ لینا۔ نمبر 14، کھانا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لینا۔ اور نمبر 15، اختتامی دعا پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اگر آغاز میں بسم اللہ پڑھنا یاد نہ رہا ہو تو جب بھی کھانے کے دوران یاد آئے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھنا بہتر ہے کہ سب گھر والے ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر اجتماعی طور پر کھانا کھائیں۔ ایک تو اس سے برکت ہے اور دوسرا چھوٹے بچوں کی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ بچپن ہی میں یہ آداب اگر ذہن نشین ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عمر بھر نہیں بھولیں گے۔ بظاہر لگتا ہے کہ یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن اسلامی معاشرتی زندگی میں ان کی اہمیت بڑی ہوئی ہے، اور ان کی وہی حیثیت ہے جو ایک بلند و بالا بلڈنگ کے لیے بنیاد کی ہے۔ بسم اللہ کی برکت یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے پڑھ لی جائے تو شیطان اس میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اگر کھانے سے پہلے پڑھ لی جائے تو شیطان ایسے کھانے کو ہاتھ ڈال کر بے برکت نہیں کر سکتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہی اعمال ہیں مگر ہماری زندگی پر دورس اثرات مرتب کرتے ہیں، اور ایک لمحے کی غفلت بہت بڑی محرومی کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ آداب زندگی ہیں، اسلامی ثقافت و تمدن کی اساس ہے اور خیر و برکت کا موجب۔ آئیے وسائل رزق عطا کرنے والے رب سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔